بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اختیاری کا لیکچر ہے اور ایف اے سیکنڈ ایئر کی یہ کلاس ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ رکوع نمبر 17 کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 17 کی تفسیر۔ تو رکوع نمبر 17 کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 142 اور اس کا موضوع ہے تحویل قبلہ۔ تحویل قبلہ، تحویل سے مراد ہے بدلنا، قبلہ خانہ کعبہ۔ تو یہاں سے تحویل قبلہ یا کعبہ کی تبدیلی کے مضمون کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم عبادت الہی کیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کے لیے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ خانہ کعبہ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، اس مکان یعنی بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم کیسا ہے، کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور مخالفین نے اس کے بارے میں اعتراضات کیا کیے اور پھر ان اعتراضات کے جوابات کیا ہیں۔ تو حقیقت میں اس کی تاریخ ہم دیکھیں گے یہاں پر، تو اس کا تاریخی پس منظر موضوع ہے ہمارا۔ نیکسٹ موضوع ہے تاریخی پس منظر۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام کے تمام بیت المقدس کی طرف رخ کیا کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادات کیا کرتے تھے۔ تمام انبیاء چاہے وہ نماز پڑھتے یا دوسری عبادات ہوتی، ان سب کے لیے بیت المقدس خود بہت ہی معزز اور محترم جگہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ بہت سارے انبیاء کی یہ رہائش گاہ بھی رہی ہے اور بہت سارے انبیاء نے یہاں پر رہ کر دین کا کام کیا ہے، دعوت دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک مکہ میں تھے آپ بھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کیا کرتے تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب آپ نے ہجرت کی اور مدینہ آ گئے تب بھی آپ نے اپنے سے پہلے والے جو انبیاء تھے ان کی پیروی کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کیے رکھا۔ یہ 16-17 ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کیے مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات کو ادا کرتے رہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ چاہتا تھا کہ جو میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی خانہ کعبہ کی، جو اللہ کا گھر بنایا تھا، تو اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی جو کیفیت ہے وہ زیادہ جو پسندیدہ ہوتی تھی، تو آپ کو زیادہ اچھا لگتا تھا، یہ دل میں خیال آتا تھا۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتظار کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوگا تو تب ہم اس پہ عمل کریں گے۔ تو صرف دل کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ نہیں بدلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ غزوہ بدر سے تقریباً 2 ماہ پہلے قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہو ہی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کے محلے میں مسجد میں ایک نماز پڑھا رہے تھے۔ ابھی وہاں پر 2 رکعت پڑھی تھی کہ آپ کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ گئی کہ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے اور آئندہ ہمیشہ کے لیے بیت المقدس کی بجائے آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیجئے گا اور یہیں پر آپ اپنی نمازیں ادا کیجئے، یہیں پر عبادت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ حکم کی تعمیل کی کیفیت آپ دیکھیں، حکم کی تعمیل کا طریقہ دیکھیں کہ انتظار نہیں ہے اس کے اندر، نماز کے اندر ہی رخ کو پھیر لیا ہے، فوراً ہی آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تھا وہ مسجد آج بھی مدینہ میں موجود ہے اور اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ اسی طرح بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کا قبلہ ہوا کرتا تھا کیونکہ یہودی اس طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو جب تک تبدیلی کعبہ کا اعلان نہیں ہوا تھا تب تک مسلمانوں نے ایسا کیا، لیکن جب مسلمانوں کے لیے تبدیلی کعبہ کا اعلان ہو گیا، تحویل قبلہ ہو گیا، تو یہودیوں کو تو اب بہت زیادہ خطرہ پڑ گیا۔ یہودی بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ اب یہ کیا ہو گیا۔ ان کو بہت برا لگا کہ ہمارے قبلے کو چھوڑ کیوں دیا انہوں نے اپنا ایک نیا قبلہ بنا لیا۔ تو انہوں نے طرح طرح کے اعتراضات شروع کیے، اسلام کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا انہوں نے۔ مسلمان اور ان کے پیغمبر یہ عجیب لوگ ہیں، یہ عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کا ایک نیا دین ہے، کبھی ایک طرف رخ کر لیتے ہیں، کبھی دوسری طرف رخ کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی مختلف باتیں یہود مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں کرنا شروع کر دیں۔
پھر کہنے لگے کہ اگر تمہارا پہلا قبلہ درست تھا تو پھر دوسرے کی طرف کیوں کرتے ہو چہرہ، اگر دوسرا درست ہے تو پہلے کی طرف کیوں پڑھتے ہوتے تھے آپ لوگ۔ یعنی اس طرح کے احمقانہ جوابات، احمقانہ سوالات خود ہی سے خود کیے جانا، مسلمانوں کو تنگ کرنا، اسلام کے خلاف سازشیں کرنا، یہ تو ان کا پہلے بھی وتیرہ تھا اور اب تو ان کو موقع مل گیا۔ تو اللہ نے ان اعتراضات کا جواب خود ہی قرآن میں دے دیا کہ یہ احمق لوگ آپ سے سوال کریں گے، آپ کے اوپر اعتراضات کریں گے، ان کو کہہ دیجئے اللہ ہر جگہ ہے، وہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، اللہ ہر طرف ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا بھی، اور اس کے لیے کوئی خاص جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں اگر آپ سفر میں ہیں تو ہماری شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر ہمیں نہیں معلوم قبلہ کہاں پہ ہے تو جہاں ہمیں محسوس ہو، جہاں پہ ہمارے دل میں یہ خیال آ رہا ہو کہ اس طرف قبلہ ہو سکتا ہے، تو ہم وہاں پر اگر نماز ادا کر لیں اپنی تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، اس لیے ان کے یہ اعتراضات بیکار ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت دی، اور جو مسلمان حکم الہی کے منتظر تھے یا حکم الہی کے پیروکار تھے، انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کی، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ان کے لیے کوئی خوف کی بات نہیں تھی، کوئی ڈر کی بات نہیں تھی، کسی اعتراض کی بات نہیں تھی، ان کو یہ اچھا محسوس ہوا اور انہوں نے رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ آگے ہمارے پاس ہے آیت نمبر 143، اور اس میں ہماری امت کو، امت مسلمہ کو امت وسط کہا گیا ہے۔ اور یہ کیوں کہا گیا ہے، درمیانی امت کیوں کہا گیا ہے؟ بنی اسرائیل تمام انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے والے تھے، ان سے ایک وعدہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے وعدے کی جو ہے وہ وعدے کو توڑا، وعدہ خلافی کی۔ پھر اللہ نے ان کی نااہلی کو دکھایا، تو پھر کیا ہوا کہ ان کی قیادت بدل گئی۔ جو چیزیں پہلے ان میں انبیاء تھے بنی اسرائیل میں، پھر بنی اسماعیل میں آنا شروع ہو گئے، اور جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تو پھر تو ان کو صاف محسوس ہو گیا کہ جو سرداری تھی، جو بڑا پن تھا، جو ہمارا رعب و دبدبہ تھا، اب تو وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو ایک نیا قبلہ بن گیا، ایک نیا دین بن گیا، اور یہ اب ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ تو امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا اللہ نے، یعنی ایسی بلند اور اشرف امت جو عدل و انصاف کی روش پر قائم ہو، ہر اعتبار اور ہر معیار سے اعتدال پر چلنے والی ہو، میانہ روی کے ساتھ چلنے والی ہو، بہت زیادہ جھکاؤ بھی نہیں اور بہت زیادہ بلندی بھی نہیں۔ ہمارا دین بالکل معتدل ہے، نہ تو ہمیں عبادات کے ساتھ اتنا زیادہ باندھ دیا گیا کہ ہم لوگ رہبانیت کی طرف چلے جائیں، نہ اتنی زیادہ آزادی دی گئی کہ سرکش ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر طریقہ، ہر چیز سکھا دی ہے، بتا دی ہے کہ اس طرح سے آپ لوگ زندگی گزاریں گے تو کامیاب ٹھہریں گے۔ آخرت میں جب تمام لوگوں سے حساب لیا جائے گا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذمہ دار نمائندہ ہوں گے، آپ اپنی امت پر گواہی دیں گے، آپ بتائیں گے کہ میں نے اپنی امت کو جو ہے تمام احکامات وہ پہنچا دیے تھے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے ہم امت محمدیہ دوسرے انبیاء کے بارے میں، دوسری امتوں کے بارے میں ہم گواہی دیں گے کہ ہمارے رسول نے جو ہدایت ہمیں پہنچائی تھی وہ دوسروں تک پہنچانے میں انہوں نے کوئی غفلت بھی نہیں کی تھی، اور تمام انبیاء جو ہیں وہ برحق تھے، اور تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو درست پیغام پہنچایا تھا۔ اور ہمارے اوپر ہمارا بھی یہ فریضہ ہے کہ اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب جو ذمہ داری انبیاء کی تھی، جو فریضہ انبیاء کا تھا، تو اب وہ فریضہ ہمارا ہے، اب وہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مصلحت کیا تھی؟ جو قبلے کی تبدیلی ہوئی، تحویل قبلہ ہوا، تو اس میں کیا مصلحت تھی؟ ایسا اللہ رب العزت نے کیوں کیا؟ تو اللہ رب العزت آزمانا چاہتے تھے، لوگوں کو دیکھنا چاہتے تھے کہ کون شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے، اور کون شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ اہل عرب اپنے آپ کو بہت بلند و بالا سمجھا کرتے تھے، ان لوگوں کے ہاں قومیت اور وطن، نسل پرستی، بہت زیادہ ان چیزوں کا ان کو غرور تھا، اپنے آبائی
قبیلے اور قبلے کو چھوڑ کر وہ کسی اور قبیلے یا قبلے کو اپنانا اپنے نسلی تفاخر کے خلاف سمجھتے تھے۔ ان کے لیے یہ چیز ہی بہت زیادہ تکلیف دہ تھی کہ وہ اپنا جو آبائی قبلہ ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف رخ کریں، تو کیونکہ ان کے وطن اور قومیت کے بت جن کی یہ پوجا کرتے تھے یہ استعارتاً الفاظ بولے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کوئی حقیقی بت نہیں ہوتا۔ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ لوگ اس حد تک اپنی وطنیت اور قومیت پرستی میں مبتلا تھے کہ جس طرح سے وطن اور قوم کی عبادت کی طرح ان کو حیثیت دیتے تھے، اہمیت دیتے تھے، تو کسی طرح بھی ان چیزوں کو چھوڑنے پر یہ راضی نہیں تھے۔ تو اللہ نے یہاں پر آزمایا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آبا کے دین پر ہیں، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس آزمائش کے ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ مشکل صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے، جو ثابت قدم نہیں ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جو خاشعین ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے یہ حکم کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کے لیے یہ حکم بہت آسانی کے ساتھ جو ماننے کے لیے وہ اس پر راضی ہیں، اور ان کے لیے اس کی کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو ہر طرح کے جو احکامات ہیں، ہر طرح کے جو اللہ رب العزت کی طرف سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث مبارکہ ہیں یا قرآنی تعلیمات ہیں، تو ہمارے لیے ان پر عمل کرنا، ہمارا ان کی اطاعت کرنا، پیروی کرنا، یہ ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ہدایت کی نعمت ہے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اسی لیے اس حکم کی تعمیل صحابہ پر کچھ بھی مشکل نہیں تھی، کچھ بھی ان پر گرا نہیں گزرا۔ تو اس سے یہ ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ بھی کبھی دین کے راستے میں اگر مشکلات آئیں، پریشانی آئیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو آزمائش سمجھ کر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔